إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تمام قسم کی تعریفات اس اللہ عز و جل کے لیے ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، ساری کائنات کی رشد و ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اس دار فانی کے اندر مبعوث فرمایا. تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر درودوں کا نزول اور بالخصوص خاتم النبیین امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. بھائیو، جمعے کا خطبہ فرض ہے، سننا بھی فرض ہے، سونا منع ہے، ٹیک لگانا منع ہے اور ادھر ادھر ٹہلنا منع ہے. پوری ذمہ داری کے ساتھ، پوری حاضری کے ساتھ، دل بھی، دماغ بھی، جسم بھی، ہر اعتبار سے آپ حاضر ہوں، تبھی اس کا مقصد حل ہوگا. اور ظاہر سی بات ہے، بمبئی میں مجبوریاں ہوتی ہیں، جو خطیب کے سامنے سننے کا مزہ آتا ہے اور جو چیز چارج ہوتا ہے ایمان، وہ دوسرے منزلے والوں کو، تیسروں کو نہیں ہو سکتا. اس لیے بہت سے فائدے ہیں. خطیب کے سامنے آپ ہیں تو بہت سے فائدے ہیں، اللہ کا شکر ہے. اور یہ وقت لینے کے لیے ظاہر سی بات ہے پہلے آنا ہے. اور میں کہا کرتا ہوں، فرمایا، سنن ابن ماجہ کی روایت پڑھ دوں: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصف الاول. پہلی صف والوں پر فرشتے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اللہ رحمت بھیجتا ہے. خوش نصیبی اگر حاصل ہے کسی مسجد میں تو پہلی صف والوں کو حاصل ہے، قیامت تک ان کو ہے. وہ خوش نصیب ہیں جو پہلی صف میں ہر نماز پڑھتے ہیں، ہر اعزاز ان کو ملتا ہے. جو پہلی صف میں آئے گا، جگہ لو آپ. قیامت کے دن مد البصر 99 رجسٹر ہر انسان کے تیار ہوں گے اور کھول دیے جائیں گے. اس کی نگاہ جہاں تک جائے گی اس کا پورا نام اعمال، دنیا کا نام اعمال اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا.
اس میں دیکھا جائے گا عبد الرحمن صاحب پہلی سب میں 30 سال نماز مستقل پڑھتے رہے، 60 سال کی زندگی تھی، ہو سکتا ہے 60 سال تک پہلی سب میں 5 وقت کی نماز پڑھتے رہے ہوں گے۔ کتنے خوش نصیب وہ لوگ ہوں گے کہ جن کا نام اعمال کھلتا جائے گا اور پہلی سب میں پہلا نمبر حاصل کرتے جائیں گے۔ صحیح ترغیب و ترہیب کی روایت کہتی ہے جو جمعے کے دن پہلے آئے گا جنت میں بھی پہلے جائے گا، اس لیے کہ وہ پہلے آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تسبیح پڑھتا ہے، اللہ کا ذکر اور اذکار کرتا ہے، گناہوں کی معافی تلافی کرتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے 1 گھنٹہ زیادہ لگا رہا ہے، سنن کا اہتمام، نوافل کا اہتمام، ذکر و اذکار کر رہا ہے، اور کہا جو 7 دنوں میں جمعے کے دن جتنے عمل کیے جاتے ہیں قیامت کے دن گواہی دیں گے، اللہ ان کو زبان عطا کرے گا۔ اس لیے کہا جمعے کے دن سارے کاروبار بند کر دو، یہ دنیا چند روزہ ہے، اللہ کی قسم ختم ہو جائے گی، پھر کمی نہیں مل سکتی ہے کہ ہم ایک نیکی کر لیں، چاہے جتنے آپ امیر ہوں، اور اللہ نہ عہدہ دیکھتا نہ کرسی، اب آئیے دیکھتے ہیں۔ تو بھائیو میں نے قرآن کریم کی ایک آیت، ایک سورہ تلاوت کی، فرمایا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر، قسم ہے زمانے کی، زمانے میں دن اور رات سب داخل ہے، جس کو ہم 24 گھنٹہ روزانہ اپنا معمول بناتے ہیں۔ یہ ہے دن رات، کبھی دن بڑا ہوتا ہے کبھی رات بڑی ہوتی ہے، سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اور اللہ تصنع ہے اور کاریگر ہے، اور کوئی نہیں کر سکتا۔ ان شب و روز کا امتحان دینا ہے، کتنے دن، کتنے گھنٹے، کتنی ساعت، کتنے لمحات آپ نے عبادت میں گزارا ہے، اور کتنے آپ نے گپ سڑاکے کیے ہیں، اور کتنے وقت برباد کیا ہے، یہ سب نوٹ ہو رہا ہے۔ اور کوئی کیمرہ فیل ہو سکتا ہے، یہ دنیا کے کیمرے فیل ہیں، لیکن یہ چاہے لائٹ ہو یا نہ ہو، یہ کیمرہ ہمیشہ چلتا رہتا ہے۔ تاریکی میں، اجالے میں انسان یہ سمجھتا ہے کہ گناہ کر لو، رات تاریکی ہے، نہیں، آپ اس کیمرے کا خیال کرو، انشاءاللہ کبھی نہیں۔ تو جمعے کے خطبے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر اصلاح آ جائے بھائیو۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے اسلاف میں عمل کتنا تھا، اور ہمارا صرف دعویٰ ہے، عمل کے میدان میں کہتا ہوں ہم کھوکھلے ہیں۔ سب سے پہلی چیز اللہ نے کہا والعصر، قسم ہے زمانے کی، زمانے کے اندر سب ساعات آ گئے۔ اسی لیے لوگ کہتے ہیں زمانہ بڑا خراب ہے۔ کیوں بھائی خراب ہے؟ پہلے بھی دن رات کا مالک اللہ تھا، آج بھی اللہ ہے، اللہ نے قسم کھایا، اور کوئی اہم چیز ہوتی ہے تب اللہ قسم کھاتا ہے، اور یہ ساعت، یہ وقت نہیں ملے گا، 60 سالہ پھر زندگی نہیں ملے گی، پوری آرزو آپ کر ڈالو گے، بڑے انمول ہیں۔ وقت سے زیادہ اس روئے زمین پر، وقت سے زیادہ، دن رات سے زیادہ کوئی چیز قیمتی نہیں ہے بھائیو، اور اسی میں ہم غفلت کرتے ہیں، اسی میں ہم سب سے پیچھے رہتے ہیں۔ وَقَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں، گھاٹے میں، نقصان میں ہیں۔ پھر صفت بیان کی گئی، وہ لوگ کامیاب ہیں، وہ لوگ فلاح و بہبود پانے والے ہیں، وہ لوگ اللہ کے قریبی ہیں جن کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان لے آئے۔ ایمان لے آئے تو ایمان کے مطالبات ہیں، آپ نے کمپنی کھول دیا، اس کے رولز ہیں، اس کے لیے ایک ورکنگ کا ایک باقاعدہ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، ساری چیزوں پر نگاہ رکھی جاتی ہے۔ تو ایمان لانا ہے، پھر ایمان کے مطالبات کو پورا کرنا۔ اگر ایمان کے مطالبات پورے نہیں ہوئے تو یہ سمجھ لیں اللہ کی قسم کی ایمان لانا آپ کا فائدہ مند نہیں ہے، سود مند نہیں ہے۔ پھر اللہ نے کہا جو ایمان لے آئے اور جو حق کی وصیت کرتے ہیں اور صبر کی وصیت کرتے ہیں۔ مگر اگر میں یہ پوچھوں کہ کتنے لوگ سنت کے مطابق آج کے دن جمعے میں جب مسجد میں آئے اللہ کے گھر میں، کتنے لوگوں نے سنت کے مطابق دایاں پیر رکھا؟ کتنے لوگوں نے مین گیٹ پر؟ اکثر لوگ نہیں ملیں گے۔ کیا بھائی یہ چھوٹی سنت ہے کیا، یا کسی اور کی وہ ہے بات؟ نبی کی اعلیٰ سنت ہو، ادنا سنت ہو، مقام بہت ہائی ہے۔ میں یہ پوچھتا ہوں کہ کتنے لوگوں نے صرف سنت کے مطابق اپنا دایاں قدم رکھا ہو مسجد میں اور پڑھا ہو بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک؟ کتنے لوگوں نے پڑھا؟ گھر نہیں ہے،
یہ رب کا گھر ہے، یہاں ربانی حکم چلتا ہے، یہاں نبوی حکم چلتا ہے۔ منمانی کرو گے ثواب سے محروم ہو جاؤ گے اور جنت سے محروم ہو جاؤ گے، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ سنت کا وہ مقام ہے۔ آج ہمارے اندر کچھ نہیں ہے۔ امام داؤد، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، کون ہیں؟ سیاہ ستہ کی 6 کتابیں سب سے مستند مانی جاتی ہیں۔ وقت کا امام ہے، وقت کا مجدد ہے، وقت کا مفسر ہے۔ دریا کے کنارے بیٹھ کر حدیث لکھ رہے ہیں۔ حدیث جو لکھتا ہو ظاہر سی بات ہے اس کا مقام کیسا ہوگا؟ حدیث لکھنے والے کا مقام، جس نے مجھ سے حدیث سنا دوسروں تک پہنچایا، وہ جنتی آدمی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ امام داؤد رحمہ اللہ دریا کے کنارے حدیث لکھ رہے ہیں۔ کشتی میں لوگ سوار ہو کے آ رہے ہیں۔ سواریوں کے امام داؤد بہت ہی مصروف ہیں اور مشغول ہیں۔ کشتی جب امام داؤد کے پاس آتی ہے، کسی کو چھینک آ گئی۔ کشتیوں میں جتنے لوگ سوار ہیں کسی کو چھینک آ گئی۔ امام داؤد رحمہ اللہ وقت کا امام، وقت کا محدث لکھ رہا ہے، حدیث نبی کی حدیث کو لکھ رہا ہے۔ بہت بڑا کام ہے۔ ہم تو ایک سنت پر عمل کر لیتے ہیں تو پھر اتنا اتراتے ہیں کہ پوچھو نا، اب زمین پہ ہم سے اچھا کوئی متقی ہے ہی نہیں، اور خاص طور سے اہل الحدیث، اور سن لو اللہ کی قسم سب سے زیادہ آپ کا دعویٰ ہے، لیکن اگر ٹٹولا جائے اور دیکھا جائے تو اس جماعت سے زیادہ کوئی کھوکھلی جماعت نہیں نظر آتی ہے، اخلاق میں، کردار میں، عملیت میں۔ ان کے یہاں مفتی صاحب ہیں، عمل کرنے میں نہیں، صرف یہ دعویٰ ہمارا، اور میں کہوں گا دعوے سے جنت کوئی نہیں گیا نہ جائے گا، یہ اللہ کا متفقہ فیصلہ ہے۔ کشتی والے امام داؤد رحمہ اللہ لکھ رہے ہیں حدیث، چھینک آئی، کشتی گزر رہی ہے۔ امام داؤد ساحل کے کنارے بیٹھ کر لکھ رہے ہیں، کان میں آواز آئی لیکن جواب نہیں دے سکے، مصروف ہیں، مشغول ہیں۔ کیا ہوا؟ کچھ دیر بعد جب حدیث لکھ رہے تھے تبھی خیال آیا، کہا یہ تو میرا حق تھا کہ جب چھینک آئے کسی مسلمان کو تو اس کا جواب دے مسلمان جو سنے۔ 6 حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے۔ کہا اے ابو داؤد، اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں، کہا اے ابو داؤد ایسی حدیث سیکھنے سے اور سکھانے سے، لکھنے سے کیا فائدہ کہ جب حدیث میں زندگی میں عمل نہ ہو تو حدیث کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی ہے۔ آ گیا حدیث کا کام، ہم آپ تو کر رہے ہوتے دین کا کام کر رہا ہوں، ارے بھائی بعد میں۔ امام داؤد رحمہ اللہ نے قلم رکھ دیا، کاپی رکھ دیا، اور کشتی ایک پیچھے خالی ہے، جلدی سے بلایا، کہا ادھر آؤ جلدی جلدی۔ کشتی والا آیا، کہا مجھے ان کشتی والوں کے پاس پہنچا دو، ان کشتی والوں کے پاس لے چلو۔ کہا کتنی قیمت؟ کہا اتنی اور اتنی پڑے گی، لے جاؤں گا اور لاؤں گا، اتنی درہم لگیں گے۔ کشتی آ گئی۔ امام داؤد رحمہ اللہ نے حدیث کو بند کر دیا، رکھ دیا اور چلنے لگے، حدیث پر سوار ہو گئے۔ جب ٹھیک اس کشتی کے پاس پہنچے جس کشتی میں چھینک آئی تھی، اس کے سامنے آمنے سامنے کشتی پہنچتی ہے۔ امام داؤد رحمہ اللہ نے کہا کشتی روک دی جائے۔ کہا اس میں کس نے کہا الحمدللہ کس کو چھینک آئی تھی؟ میں کہتا ہوں میرا حق ہے، مسلمان کا حق ہے، یرحمک اللہ، جواب دیا۔ اللہ پریشان کہ وقت کا امام، وقت کا محدث صرف جواب دینے کے لیے اتنا درہم خرچ کر کے اپنا سارا کام چھوڑ کے آ رہا ہے اور جواب دے رہا ہے، اور کافر کام ہو گیا۔ کہا مجھے واپس لے چلو، میں اپنے کام میں مشغول ہو جاؤں۔ اللہ پریشان۔ کہا تعجب تم کو کس بات پر ہے؟ کہا تعجب اس بات پر ہے کہ آپ ایک مسلمان کا حق ہے، آپ اس حق کو ادا کرنے کے لیے یہاں آئے، پیسہ درہم خرچ کیا۔ کہا اللہ کی قسم سنت کے مقابلے میں دینار اور درہم کی کوئی حیثیت نہیں، ایک سنت کو زندہ کرنے آیا ہوں، ایک سنت پر عمل کرنے آیا ہوں۔ اگر میں حدیث لکھتا ہوں، حدیث پہ عمل نہیں میرا، تو پھر اگر میں سکھلاتا ہوں حدیث اور میرا عمل نہیں ہے تو پھر ایسا سیکھنا اور سکھلانا، پڑھنا اور پڑھانا کس بات کا؟ جواب دیا اور واپس آ گئے۔ ہو آج چھینک تو معمولی سمجھتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ کوئی جواب دے دے۔ اولاً یہ کہ پہلی بات دعا ساری آتی نہیں، اور ہم بہت پکے سچے مسلمان ہیں، دعا نہیں آتی ہے، کیا ہم کریں گے؟ امام داؤد رحمہ اللہ نے جواب آئے۔ آج خطبہ جمعہ میں بڑا کہتے ہیں مولانا بڑا مزہ آیا آج،
اچھا مزہ دینے کے لیے خطبہ دیتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اصلاح کے لیے دیتے تھے کہ جو کمی اور کجی انسان دور کرے اور اصلاح معاشرہ کے تعلق سے ایک اچھا اور بہتر معاشرہ بن جائے، مسلمان مثالی مسلمان بن جائے، ڈپلیکیٹ مسلمان نہ ہو، یہ خطبہ جمعہ کا مقصد ہے۔ لیکن آج رسمی جمعہ لوگ پڑھتے ہیں، میں کہا کرتا ہوں ربانی جمعہ پڑھو مسلمانوں، اللہ کی قسم آج ساری چیزیں جو آ رہی ہیں ہمارے اوپر یہ ہمارے اعمال ہیں، کرتوت ہیں، اور سیکھنے کے لیے ہم نے کیا بنایا؟ شادی ہو رہی ہے، 10-10 لاکھ 20-20 لاکھ کے بکرے بکتے ہیں دولہے کی شکل میں۔ بتاؤ مسلمانوں تمہارے بیٹیوں پر پابندیاں کیوں لگتی ہیں؟ کیا بمبئی کی سرزمین پر سارے سیٹ کہاں چلے گئے؟ کالج کوئی قائم کیا، یونیورسٹی کوئی قائم کیا؟ جب ہمارے پاس کچھ نہیں ہے تو ماری جائے گی اور پابندیاں لگائی جائیں گی، کچھ نہیں کر سکتے ہو۔ علم کے لیے ہم نے کیا کیا؟ نہ اسکول ہمارے پاس ہے، اور جو مساجد میں سسٹم چلتے ہیں وہ بھی مضبوط اور مستحکم نہیں ہے۔ تو تعلیم نہیں رہے گی تو چیخو اور چلاؤ گے، سننے والا کوئی نہیں ہے۔ اسلاف نے، امام بخاری رحمہ اللہ نے 16 سال ہجرت کیا، سفر کیا ہے تعلیم کے لیے، 16 سال۔ تب آج بخاری کی صحیح روایتیں پڑھی جاتی ہیں منبر و محراب سے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ محنت کرنا ہے اور عمل کرنا ہے۔ ہمارے نزدیک تو چھینک کا جواب دینا یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہائے بھائی کتنے لوگ دیتے ہیں کہ کوئی بھائی کہتا ہو چھینک آ گئی، اس نے کہا الحمدللہ، مسجد میں تمام لوگ بیٹھے ہیں، یرحمک اللہ کی آواز نہیں آتی ہے، اور پھر اگر یہ آ جائے آپشن تو پھر تیسرا یہ دے دینا، جس کو چھینک آئے وہ کہے گا یرحمک اللہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ کہاں ہم سیکھیں؟ اسلام میں ہم میں فرق کیا تھا؟ یہ جمعہ کی تقریر سن سن کے آپ اپنے آپ کو مجرم بنا رہے ہو۔ اگر عملیت کے میدان میں آپ نہیں اترے، کمر بستہ نہیں ہوئے، یہ ساری چیزیں قیامت کے دن آپ کے حق میں گواہی دیں گی کہ یہ سب جانتا تھا اللہ۔ جمعے کے خطبے کے مقصد اور پیغام یہ تھا، لیکن یہ ہٹ دھرم تھا، اس نے سنا نہیں۔ اور آئیے چلتے ہیں اسلاف کے تعلق سے۔ مالک بن دینار رحمہ اللہ بہت بڑے کبار تابعی ہیں، کبار تابعی ہے کوئی؟ میں چیلنج کرتا ہوں پوری مسجد کو۔ مالک بن دینار رحمہ اللہ کبار تابعی ہیں، گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں روم میں۔ اب تو روم ہمارے ہاں مسلمان اگر ہے تو کہاں مسلح کی جگہ کہاں ہے؟ او اتنی بڑی ٹی وی آتی ہے، سونیو کیا کہلاتی ہے وہ لگتی ہے۔ مالک بن دینار رحمہ اللہ اپنے گھر میں اپنے حجرے میں ایک مصلی بنا رکھا ہے کہ نماز یہیں پڑھوں گا، نفل نماز یہیں پڑھوں گا، اس لیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نفل نماز کہاں پڑھنا ہے؟ گھر میں پڑھو، اس لیے کہ گھر کو قبرستان نہ بناؤ۔ قبرستان میں مطلب کوئی زندہ نہیں ہے، جان کوئی کام نہ ہوتا ہو، اور گھر میں تو زندہ ہیں لوگ، وہاں نہ وہ پڑھنا ہے، نفل نماز پڑھنا ہے، تہجد پڑھنا ہے اور سنت پڑھنا ہے۔ امام نخعی ایک بہت بڑے کبار تابعی ہیں، اب تو وہ تہجد کا اب نام ہی مٹتا جا رہا ہے، اللہ اکبر۔ رات میں پکا روتے، تہجد کی نماز بہت روتے تھے، ہم تو جانتے ہی نہیں کچھ تو کیا روئیں گے۔ اور جب فجر کی اذان ہو جاتی تو آتے اور وضو کرتے تو اپنے ایک چہرے کو خوب دھلتے کہ کہیں میرے اخلاص پر ڈاکہ نہ پڑ جائے، میری نیت میرے ثواب میں کہیں کم نہ ہو جائے، کوئی دیکھ لے کہ یہ رو اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی تلافی مانگ کے آیا ہے، اور اس کے نشانات بنے رو رو کے آیا اللہ کے سامنے۔ کہا وہی لوگ اٹھتے ہیں تہجد میں جو اللہ کے سب سے قریبی بندے ہوتے ہیں۔ کہا جب وضو کرتے تو اپنے چہرے پر چونکہ پانی آنسو زیادہ گرتا، اس کے نشانات سے چہرے پہ مرجھائیاں آ جاتی، تو خوب اچھی طریقے سے اس کو مل مل کے دھوتے کہ کہیں میرے اخلاص پر ڈاکہ نہ ڈال دیا جائے، میری اخلاص کہیں چھن نہ جائے، لوگوں کو پتہ نہ چل جائے۔ اور ایک کبار اور تابعی ہیں، ان کے شاگرد حماد بن سلیمان آئے، دیکھا آنکھیں بڑی بڑی خوبصورت اور بہت حسین و جمیل۔ اب شاگرد کا تعلق استاد سے بہت گہرا ہے، آگے کہا استاد محترم یہ کیا ہوا؟ عینان جمیلتان، استاد محترم یہ آپ کی آنکھوں کو کیا ہو گیا؟ کہا تہجد میں اللہ کے سامنے رو رو کے آنکھیں میری چلی گئی ہیں، اور آج کتنا روتے ہیں ہم، آج تو فرائض نہیں پورے ہوتے ہیں، کیا روئیں گے؟ تو میں کہہ رہا تھا مالک بن دینار رحمہ اللہ نے ایک گھر میں ایک حجرہ ایک مصلی بنا لیا،
کہ یہاں نفل نماز پڑھوں گا، تہجد پڑھوں گا۔ بیٹی بھی بیٹھی ہوئی ہے، باپ بھی بیٹھا ہوا ہے، آخری ایام چل رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ مالک بن دینار رحمہ اللہ بڑے کے بعد تابعی ہیں، کہا باپ کیوں رو رہے ہو؟ تابعی آپ ہیں، آپ نے پوری لائف کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، جو ہو سکا حدیثیں سکھلائیں اور اس پر عمل کیا، لوگوں کو دعوت دیا، اس کی نشر و اشاعت کی۔ کہا بیٹی اس لیے روتا ہوں کہ جو یہ مصلی کی جگہ جہاں آپ بیٹھی ہو، اس گھر میں، اس حجرے میں نے 18,000 مرتبہ قرآن کریم کی تلاوت کی ہے۔ میرے مرنے کے بعد یہاں نافرمانی نہ ہونے لگے، اس لیے اللہ مجھ پر گرفت نہ کر لے۔ کوئی ہے گھر؟ بتلا دو آپ، بتلا دو آپ۔ ٹی وی کے لیے گھر ہے، جگہ ہے، کوئی بتلا دے بڑے فخر کے ساتھ کہ ہاں ہاتھ اٹھائے اور کہے مصلی میں نے مختص کیا گھر میں، سنت پڑھتا ہوں، تہجد پڑھتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں، اور 18,000 مرتبہ کوئی قرآن، میں تو کہتا ہوں 60 سالہ زندگی میں ایک مرتبہ قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اگر آپ پڑھے لکھے نہیں تھے تو چاہتے تو آپ سیکھ سکتے تھے 60 سال۔ رمضان کا مہینہ اسپیشل اللہ نے دیا، لیکن کہاں گپ سڑاکے میں سے کہاں فرصت ملتی ہے؟ وہاں فخر یہ جتتا ہے میرے پاس اتنا مال، میرا یہ ہے، ملا یہ ہے، کچھ نہیں۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، چاہے جتنا کما کے جاؤ یہ بھی فتنہ ہے اگر صحیح استعمال نہیں ہوا۔ اس لیے کہا نسلوں کو بناؤ، نسلوں کے لیے نہ بناؤ، نسلوں کو بناؤ۔ 18,000 مرتبہ مالک بن دینار رحمہ اللہ اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اور کیا ہے؟ تابعی ہیں۔ تابعی کا مقام جس نے صحابہ سے علم حاصل کیا، تقویٰ ہے، متقی ہیں، متدین ہیں، پرہیزگار ہیں، وقت کے امام ہیں۔ اور صورتحال یہ ہے، اور آج جمعہ پڑھ لیں گے پھر اس کے بعد چھٹی، بھائی ایسے نہیں بیٹھتے، یہ ہبوا ہے۔ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الہبوا، دوران خطبہ بے ادب نہ بیٹھا کرو، یہ بھی گستاخی کی ایک علامت ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے خطبے کے درمیان کبھی دونوں پیروں کو کھڑا نہ کیا کرو۔ بھائیو سیکھو اسلام کے آداب کو، جمعے کے آداب کو، اور صرف جمعہ اس رسمی نہ سنو، خطبہ رسمی نہ ہو، خطبہ حقیقی ہو، اور خطبے سے تبدیلی ہمارے اندر آئے، ہم چینج ہو جائیں، ہمارے اعمال میں ہم سبقت کریں جنت کی طرف، نیکی کی طرف، اور برے کاموں سے بچ جائیں۔ یہ ہمارا دستور لاہ عمل ہونا چاہیے۔ بھائی مالک بن دینار رحمہ اللہ، کوئی گھر دکھے گا مصلی کے لیے خاص کرو، خاص، اس سے برکتوں کا نزول ہوگا، اس سے رحمتوں کا نزول ہوگا، سکینت نازل ہوگی، شیاطین اس گھر میں نہیں جا سکتے ہیں۔ اور یہاں تک کہ کہا گیا، حدیث کہتی ہے جو اپنے گھر میں داخل ہو پڑھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کے ذمے وہ انسان ہو گیا۔ اور کہا جب گھر میں آدمی انسان داخل ہوتا ہے سلام نہیں کرتا، سلام اور داخل ہونے کی دعا نہیں پڑھتا، تو شیطان اس کے گھر میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور جس گھر میں شیطان آئے گا اس میں اچھے کام ہوں گے یا برے کام ہوں گے۔ اور کہا اگر کھانا کھاتے وقت بسم اللہ نہیں کہا تو کہا رہنے کی بھی جگہ مل گئی اور کھانے کی بھی جگہ مل گئی، اب نیکی کرو گے آپ۔ اس لیے کہا گھر میں داخل ہو، کبھی بھی داخل ہو، آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم انی اسألک خیر المولج وخیر المخرج، بسم اللہ ولجنا وبسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ یہ کلام پڑھ کے پھر گھر میں داخل ہو جایا کرو۔ کتنے لوگ داخل ہوتے پوچھا جائے؟ ڈاکٹر صاحب، انجینئر صاحب، خان صاحب، انصاری صاحب اور عالم صاحب، کتنے لوگ داخل ہوتے؟ سیٹھ صاحب۔ یہ کس کے لیے ہے؟ یہ ممبر و محراب سے خالی سننے کے لیے اور سنانے کے لیے ہے؟ نہیں، جنہوں نے اس پر عمل کیا اللہ کی قسم وہ خوش نصیب لوگ ہیں، جنتی لوگ ہیں، اور وہ نیک لوگ ہیں۔ اور جو اس سے اعراض کرتے ہیں چھوٹا ہلکا عمل سمجھ، وہ سمجھ لیں کہ ہمارا ایمان کافی کمزور ہو چکا ہے۔ اور آئیے آج کوئی عمل کر لیتے تو کہتے ہیں مجھ سے زیادہ کوئی نہیں، وقت چونکہ پابندی کرنی بھائیوں، دوسری بھی جماعت ہے۔ آخری واقعہ سنا دوں پھر انشاءاللہ رخصت ہو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعہ نقل منقول ہے۔ یہ پہلی قوموں کا ایک آدمی ہے، اس نے 500 سال عبادت کیا۔ کتنے سال؟ 500 سال، 60 سال نہیں۔ اور 60 سال میں ہم اگر عبادت بھی کرتے ہیں تو 60 سال میں 20 سال سوتے ہیں، اگر اکاؤنٹ کیا جائے رات کے۔
اور جو دن میں سوتے ہیں وہ زیادہ. اور کام کتنے ہوتے ہیں نیکی کے؟ اگر ٹوٹل کیا جائے تو مجموعہ بہت کم آئے گا. تو اللہ کے سامنے وہ پیش کیا گیا. اب اس نے 500 سال عبادت کیا ہے. وہ کہہ رہا اللہ نے کہا اس کو جنت میں داخل کر دو. کہا یا ربی یا ربی. کہا روکو اس شخص کو. کہا کیا بات ہے؟ کہا اللہ 5 سال کی عبادت جو میں نے کیا اس کا تذکرہ کہیں نہیں، میں پریشان ہوں کہ تذکرہ ہو جائے. کہا ٹھیک ہے. کہا ٹھیک ہے، اس کی ایک آنکھ نکال دی جائے، ترازو کے پلڑے میں اس کی ایک آنکھ رکھی جائے اور 5 سال کی عبادت ایک پلڑے میں رکھی جائے اور تول دیا جائے. کہا رکھا گیا اور تولا گیا تو جس میں اس کی نیکیاں تھیں وہ پلڑا اٹھ گیا اور ایک آنکھ کا پلڑا نیچے آ گیا. کہا اللہ تیری جو نعمتیں ہیں اس کا حق میں ادا نہیں کر سکتا. اللہ نے کہا ابھی تو ایک آنکھ ہے، پورا جسم ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے، دل ہے، پھیپھڑا ہے، دماغ ہے، ان نعمتوں کا کیا شکر کرو گے؟ کہا اللہ تیری رحمت کے تعلق سے میں حق ادا نہیں کر سکتا، تیری رحمت ہی سے جنت میں جاؤں گا. یعنی 500 سال کی عبادت ترازو کے ایک پلڑے میں اور انسان کی ایک آنکھ ایک پلڑے میں. 5 سال کی عبادت کوئی معنی نہیں رکھتی، صرف ایک آنکھ. اتنی نعمت ہے، یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے. پوچھو ان لوگوں سے جن کے پاس آنکھیں نہیں ہیں کتنی قیمتی ہے. ہم اس کا حق کیا ادا کر دیں؟ تو اس لیے بھائیو عملیت کے میدان میں اترو، دعائیں یاد کرو، حفظ کرو. جیسے پہلے آپ کس میں رہتے تھے؟ جھوپڑی میں آبا اجداد رہتے تھے. آج آپ نے ترقی کیا تو محل میں رہے ہو، لیکن آپ نے کبھی محاسبہ کیا کہ ہمارا ایمان کتنا پاور ہے؟ جو پہلے تھا اس سے زیادہ ہے یا اس سے ویک ہے؟ اس سے کم ہو رہا ہے یا اس سے زیادہ ہو رہا ہے؟ اگر کم ہو رہا ہے تو بد نصیبی ہے، اوپر جا رہا ہے تو الحمدللہ خوش نصیبی ہے. کبھی تولتے ہیں ہم آپ. تو اس لیے بھائیو جمعہ پڑھو، لیکن جمعے کا جو مقصد ہے وہ مقصد آپ پر، آپ کے گھر والوں پر اور آپ کی ذاتی زندگی پر، آپ کی لائف میں، آپ کی جلوت اور خلوت میں اس کا فائدہ آپ کو ملے. تو جمعہ آپ پڑھ رہے ہو، اور اگر نہیں ایسا ہے تو کوئی فائدہ نہیں بھائیو. آپ حاضری دے رہے ہو، رسمی طور پہ آ رہے ہو. میں کہوں ایک بات، آج نماز میں خشوع اور خضوع آپ دیکھ لیں. پوری مسجد بھری ہو، امام صاحب نے غلطی کر دیا تو کوئی ایک آدمی 200 میں یہ نہیں کہتا سبحان اللہ، کیونکہ اس کا وہ خود نہیں حاضر ہے. ایک بھی آدمی جب امام سلام پھیر دے گا تب سب لوگ سب کا چہرہ دیکھ کے کہیں گے ہاں امام صاحب نے یہ غلطی کی. یہ اس کا مطلب کہ ہم حاضر نہیں ہیں نماز میں. نہیں، نماز میں اگر آپ حاضر ہوتے، جیسے امام سے خطا ہوئی فوراً آپ ٹوک دیں تو خشوع اور خضوع کے ساتھ آپ نماز پڑھیں. اور کہا یہی نماز اللہ پسند بھی کرے گا اور یہی قبول بھی کرے گا. اور جہاں کھڑے ہو کے پورا حساب کر رہے ہو، اللہ کی قسم وہ نماز قبول نہیں ہو سکتی. اور آپ دیکھ لو، یہ مطالبہ بھی میرا بھائیو، میرا تجربہ بھی ہے کہ انسان نماز میں سب سے زیادہ خیالات سوچتا ہے، سب سے زیادہ. اس کے وجوہات بہت سے ہیں کہ صحیح سے وہ طہارت نہیں کرتا، پیشاب کرنے جاتا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں میری قطرے کی وہ ہے. آپ جو بھی طہارت کے طریقے بتلائیں گے اس میں اچھی طریقے سے آپ اٹھ جائیں، پھر بیٹھیں اگر طہارت کمپلیٹ نہیں حاصل ہو رہی ہے، اور اس کے بعد اچھی طریقے سے آپ طہارت حاصل کریں، پھر اچھی طریقے سے وضو کریں، پھر اچھی طریقے سے آ کے نماز پڑھیں گے. تب کہا لا یحدث نفسہ، جو نماز میں بات چیت نہ کرے اس میں اپنے نفس سے، وہ 2 رکعت نماز پڑھ لے، اللہ اس رکعت کی بنیاد پر 2 نمازیں، وہی 2 رکعت قبول کرے گا، اس بنیاد پہ جنت میں داخل کر دے گا. اور پوری لائف نماز پڑھتا رہے اور خیالات کہیں منتشر ہوں، کوئی فائدہ نہیں. مزدوری کمپلیٹ کرو گے تو مزدوری مکمل ملے گی، اور مزدوری کمپلیٹ نہیں ہوئی تو کبھی نہیں ملے گی. بھائیو اللہ سے کوئی چھین نہیں سکتا، نہ کوئی کر سکتا ہے. اور اللہ دیتا ہے تو الحمدللہ کہتے ہیں چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے. اس لیے بھائیو یہ ساری چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آج 150-200 لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور کسی کو اپنے اوپر اعتماد نہیں ہوتا ہے کہ نہیں امام صاحب نے یہاں غلطی کی فوراً ٹوکا جائے. سلام پھیرنے کے بعد یہ چل رہا ہے، اس کا مطلب ہمارا خشوع بہت بیکار ہو چکا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میری امت سے سب سے پہلے خشوع اٹھایا جائے گا. تو اس لیے بھائیو باتیں بہت ہیں. ہمیں اصل جو خطبے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر دینداری آئے اور ہمارے اندر متقی ہم بنیں اور نیکی کے کاموں میں سبقت کریں اور کوشش کریں کہ اس کا ترجمہ پڑھیں اور ظاہر سی بات ہے عمل کریں. سب سے پہلے عملیت کے میدان میں
اگر عمل کچھ نہیں بھائیو، اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا وہ شخص مومن ہے ہی نہیں جو عمل کو ایمان نہیں مانتا۔ علم کے ساتھ عمل، بھائی دکان کھول دیا آپ نے، سامان نہیں تو کیا کریں گے؟ پرافٹ ہوگی؟ تو اگر علم آپ کے پاس آ گیا اس خطبہ جمعہ سے، یہ خطیب کی کوئی بات سے، اور پھر آپ عمل نہ کریں، ایسے 60 سال گزارتے چلے جائیں، کیا فائدہ ہوگا آپ کو؟ اس لیے بھائیوں میں نے واقعہ بتا دیا، پوری دعا آپ یاد کریے، قیامت کے دن یا میری گریبان پکڑی جائے گی یا آپ کی پکڑی جائے گی کہ دعائیں آپ نے کیوں نہیں یاد کیا تھا۔ امام داؤد کا قصہ منبر رسول سے باقاعدہ بیان کیا تھا کہ انہوں نے پیسہ اور دینار، حالانکہ وہ نیک کام کر رہے تھے، آج مسجدوں میں چیخا یا گھر میں چیخا ہے، سب کو بتلاؤ اور فوراً جواب دو اور کہو یرحمک اللہ کہنا آپ کا حق ہے، اور یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، جس کو چیخا ہے وہ الحمدللہ کہے، اس کے بعد جو سنے وہ کہے یرحمک اللہ، اس کے بعد جس کو چیخا ہے وہ کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ اور مسجد میں آتے جاتے کبھی بھی کسی بھی نماز میں آپ ہمیشہ یہ دھیان رکھیں، شیطان آپ کے دل پر تالا نہ لگائے، شیطانی تالوں کو توڑ دو، نبوی تالا لگا لو کہ اللہ کی قسم مسجد سے ایک قدم خلاف سنت نہیں نکل سکتا ہے، پہلے لیفٹ ہی پیر میں نکالوں گا مین گیٹ سے، اور داخل ہوں گا تو دہنا پیر ہی رکھوں گا اور دعا پڑھوں گا بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور نکلوں گا تو یہ بھی پڑھوں گا بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم انی اسألک من فضلک، اللہ میں تجھ سے تیرا فضل چاہتا ہوں اور رحمت کے دروازے مجھ پر کھول دے۔ یہ سنت کے طریقے ہیں، سونے میں سنت ہونی چاہیے، ساری چیزیں بھائیوں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں اور آپ کو خاص طور سے عملیت کے میدان میں صحابہ کی طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، انبیاء علیہ السلام کی طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور کتاب و سنت پر مکمل پوری لائف اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے اندر جو کمی اور کجی عمل کے تعلق سے ہے، دعا کے تعلق سے، یادداشت کے تعلق سے، اللہ ان ساری کمیوں کو دور فرما، ہم کو دعا کے لیے اور ساری چیزوں کے لیے سیکھنے کے لیے اللہ ہمیں وقت میسر فرما۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔